اگلی حدیث ہے عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، کہ تم میں سے جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت ادا کر لے۔ متفق علیہ، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں فلا یجلس، ان الفاظ کی وجہ سے بعض محدثین کہتے ہیں یہ 2 رکعت واجب ہیں، اور ان 2 رکعت کو ممنوع اوقات میں ہی پڑھا جائے گا، جیسے سورج غروب ہو رہا ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے، زوال کا وقت ہے، ان اوقات میں بھی، عصر کے بعد کا ان اوقات میں پڑھا جائے گا۔ اور بعض محدثین نے اس میں دوسری رائے رکھی ہے کہ یہ مستحب ہیں، واجب نہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کی تاکید اتنی زیادہ کروائی ہے کہ یہ انسان کو پڑھے بغیر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ میں نے یہ اہم اس لیے کہا کہ پرسوں ترسوں بھی میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ مسجد کے اندر عام طور پہ ہمارے ہاں نمازی یا اور مساجد میں نمازی آتے ہیں، پہلے آتے ہیں، الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹھنا نہیں چاہیے، وقت موجود ہے، 2 رکعت ادا کر کے وہ بیٹھا کریں۔ مغرب کی اذان ہے، مثلا مغرب کی اذان سے اگر 2 منٹ 1 منٹ پہلے وہ آتے ہیں، سورج غروب ہو رہا ہے، اذان ہونے والی ہے، ان کو پتہ ہے ٹائم دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس تو اب ڈیجیٹل گھڑیاں ہیں، سہولت موجود ہے، تو اس کو انتظار کر لینا چاہیے، 2 منٹ 4 منٹ ٹہل لے، یا صبح شام کے اذکار چلتا پھرتا کر لے، اذان ہو جائے اس کے بعد 2 رکعت پڑھے اور دعا کرے گے۔ اس وقت کے اندر تلاوت قرآن مجید سے بہتر دعا ہے، تلاوت قرآن مجید اور اس کا مقابلہ نہیں، صرف وقت کے اعتبار سے، اس کی اہمیت کے اعتبار سے میں بتانا چاہ رہا ہوں، کیوں یہ قبولیت کا وقت ہے، خاص ہے قبولیت کے لیے۔ 2 اذانوں کے درمیان کی گئی دعا رد نہیں ہوتی، اور 2 اذانیں کون سی؟ اذان جو مؤذن نے اندر دی اور جو اقامت کہے گا، ان دونوں کے درمیان 2 رکعت پڑھ کے ہم بیٹھیں۔ ہاں، اور یہ 2 رکعت خطبہ جمعہ کے اندر بھی ہمیں پڑھ کے بیٹھنا چاہیے، اس کے بغیر نہیں مسجد میں بیٹھنا۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ ہر اس کے ساتھ شرط رکھی، اذا داخلہ، یہ عام ہے، اذان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، نماز کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اذا داخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو، فلا یجلس، وہ بیٹھے نہیں، حتی یصلی رکعت، یہاں تک کہ 2 رکعت وہ پڑھ لے۔ اس چیز کا ہمیں خیال کرنا ہے، اس کا درجہ بھی بہت بلند ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے نا، ان کے قدموں کی ہٹ سنی تھی، اگرچہ اس کا تعلق مسجد سے نہیں، لیکن وہ جب وضو کرتے تھے 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا، بلال یہ عمل ہے، اللہ نے تمہیں اس کا بدلہ دیا ہوا ہے، اور جنت میں میں تمہاری قدموں کی آہٹ سن کر آیا ہوں، چلتے تم دنیا میں ہو۔ اللہ کے نبی اور تو کوئی بڑا عمل نہیں ہے، عمل یہ ہے کہ میں جب وضو کرتا ہوں 2 رکعت ادا کرتا ہوں، اور 2 رکعت کا مطلب یہ نہیں ہے آپ 15 منٹ کی پڑھ لیں، مختصر ترین پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن خشوع اور خضوع، خشوع اور خضوع۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ بندوں کی آج کل جو نماز ہے نا، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اگر خشوع اور خضوع والا، بغیر سوچ اور فکر اور بغیر خیال وسوسے والا ایک سجدہ بھی اگر کیا ہے نا تو انشاءاللہ اللہ بخش دے گا۔ اتنے زیادہ ہمارے ساتھ اس وقت مسائل ہیں، اور یقیناً یہ بات درست ہے، اس میں کوئی 2 رائے نہیں، کوئی شک نہیں، اور وسوسہ آتا بھی پھر اسی کو ہی ہے جو اللہ کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو زیادہ وسوسے آتے ہیں، کیوں؟ اس کا دشمن اس پہ زیادہ محنت کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو جو ہے ہی دشمن والا، حزب الشیطان والا، اس کو کیا ہوتا ہے، میرا بندہ ہے، گھر کی مرغی دال برابر، اب اس کو کیا کرنا ہے، خیر ہے، اب میں اس پہ محنت کروں جس کا سفید لباس ہے، اس پہ میں چھینٹے ڈالوں۔ تو اس لیے ان وسوسوں سے بھی بچنا ہے، جس کی ایک دعا بھی عام طور پر ہمیں ملتی ہے، ربی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، یہ 18ویں پارے کی آیات ہیں، اس کے علاوہ اذکار ہیں کئی سارے۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیم ہے، یہ تربیت ہے، مسجد کے اندر جب بھی داخل ہوں تو اس رتبے کو پانے کی کوشش کریں کہ ہم کم از کم ہلکی ترین 2 رکعت پڑھ کر پھر بیٹھیں، اللہ سے دعا کریں، التجائیں کریں، یقیناً اللہ رب العالمین اس کا بدلہ ہمیں دنیا میں دے گا، آخرت میں تو پھر ہے ہی ہے۔ یہ باب المساجد ہمارا یہاں مکمل ہوا ہے۔ آگے باب صفات الصلاۃ، نماز کی صفات، نماز کا طریقہ، ادائیگی، ارکان، کھڑے ہونے کا طریقہ، رکوع، سجود، یہ ساری ایک سے ایک اہم ترین باب ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں زندگی بخیر وہ شروع کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی نمازوں کو، اپنی مساجد کو، عبادت گاہوں کو اس طریقے سے ان سے ہمارا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے ذریعے ہماری قبولیت ہو جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔